دروازے پر زوردار دستک ہوئی تو میں فوراً اٹھ کر باہر کی طرف آیا، کیونکہ یہ دستک دوسری دفعہ ہو رہی تھی۔ پہلے والی تو میں نے نظر انداز کر دی تھی، لیکن جیسے ہی دروازے پر پہنچا اور کھول کر دیکھا تو آج بھی وہی فقیرنی دروازے پر موجود تھی۔ آج بھی اس نے اپنا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر ایک کوفت سی ہوئی، کیونکہ وہ ہمیشہ ایک ہی بات دہراتی رہتی تھی کہ تم نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ اور جب میں نے اس کی وجہ پوچھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کہتی ہے تو وہ کہنے لگتی، میں تمہاری بیوی ہوں اور تم نہیں جانتے کہ تم نے میرے ساتھ کتنا ظلم کمایا ہے۔ اس کی بات سن کر میں کوفت کا شکار ہو جاتا۔ میں اس کا چہرہ ایک بار دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس نے اپنا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوتا۔ مجھے اس کے بارے میں بہت زیادہ تجسس تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کہتی ہے، کیوں وہ مجھے اس بات کا الزام دیتی ہے جبکہ میں تو اسے جانتا بھی نہیں۔ حالانکہ جب بھی وہ گھر پر آتی میں اسے حسب توفیق خیرات ڈالتا، اور اکثر تو وہ خیرات بھی نہیں لیتی تھی، صرف اتنی سی بات کہہ کر آگے چل دیتی اور میں پیچھے حیرانی سے سوچتا ہوا رہ جاتا۔ آج بھی جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میں اسے کچھ سخت الفاظ کہنے ہی لگا تھا کہ وہ وہاں سے نکل گئی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس کا پیچھا کرنا چاہیے، میں دیکھوں تو صحیح کہ آخر وہ ہے کون اور کہاں جاتی ہے۔ اسی لیے میں اس کے پیچھے چلا آیا اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے میں بھی ایک گھر کے پاس آ کر رک گیا جہاں پر وہ اندر گئی تھی۔ میں چھپ کر اندر چلا گیا اور جب اس نے اپنا نقاب اتارا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ عورت تو… میرا نام فراز ہے اور میں ایک 26 سال کا نوجوان لڑکا ہوں۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پر بہت مشکل سے ضروریات زندگی پوری ہوتی ہیں۔ میں اپنے گھر میں اپنی اماں اور 2 چھوٹی بہنوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ مجھ سے بڑی ایک بہن ہے جس کی شادی ہو چکی ہے اور وہ دوسرے شہر میں ہوتی ہے۔ وہ بس سال 6 مہینے کے بعد ہی چکر لگاتی ہے، جبکہ مجھ سے چھوٹی دونوں بہنیں پڑھ رہی ہیں۔ وہ دونوں جڑواں ہیں اور کالج کے فرسٹ ایئر میں ہیں۔ میں نے ابھی MBA کرنے کے بعد نوکری ڈھونڈنے کی کوشش شروع کی تو ایک مناسب سی نوکری مل ہی گئی۔ حالانکہ یہ نوکری میرے معیار کی نہیں تھی، کیونکہ میرا خیال تھا کہ مجھے بہت اچھی نوکری ملے گی اور اچھی تنخواہ ہوگی، لیکن پھر بھی کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر تھا، اسی لیے میں نے یہ نوکری کر لی۔ یہ گھر ابا نے اچھے وقتوں میں بنا لیا تھا۔ یہ 2 منزلہ گھر تھا جس میں نیچے والی منزل پر ہم رہتے تھے، جبکہ ابا کی وفات کے بعد اوپر والی منزل اماں نے کرائے پر اٹھا دی تھی۔ اوپر بھی 2 کمرے، ایک باتھ اور ایک کچن بنا ہوا تھا۔ چونکہ نیچے والا گھر ہی ہماری ضروریات کے لیے کافی تھا، اسی لیے اماں نے اوپر والے گھر کو کرائے پر اٹھا دیا، کیونکہ ابا کے انتقال کے بعد گھر کا خرچ چلانے کے لیے بہت مشکل ہو رہی تھی۔ اسی لیے کرائے پر گھر چڑھانے کے بعد آمدنی کا کچھ آسرا ہو گیا تھا۔ کچھ ابا کی پینشن آتی تھی۔ ابا محکمہ جنگلات میں ملازمت کرتے تھے اور ان کی پینشن کے ساتھ ساتھ گھر کا کرایہ ہماری ضرورت کے لیے کافی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اماں نے گھر کے کرائے سے کمیٹی ڈال کر بڑی آپی کی شادی کر دی۔ آپی تو اپنے گھر بار کی ہوئی اور اماں نے سکون کا سانس لیا۔ اب جب کہ میں نوکری پر لگ گیا تو اماں کا خیال تھا کہ میری بھی شادی کر دی جائے، لیکن میں ابھی یہی چاہتا تھا کہ پہلے میری دونوں بہنوں کی شادی ہو جائے، اس کے بعد میں اپنی شادی کروں۔ لیکن اماں کہنے لگیں کہ میں ان کی شادی کے چکروں میں تمہاری عمر نہیں نکال سکتی۔ تو اب شادی کے قابل ہے اور یہی بہترین عمر ہوتی ہے جس میں مردوں کی شادی ہو جائے۔ تاہم ابھی میں نے اماں کو کہہ دیا تھا کہ آپ کوئی اضافی خرچہ مت پالیں، مجھے ابھی کچھ دیر کام کرنے دیں، جب تک میری اچھی نوکری نہیں ہو جاتی تب تک رہنے دیں۔ لیکن اماں اپنی ضد پر پکی نکلی اور کسی نہ کسی طریقے سے مجھے اس شادی کے لیے رضامند کر ہی لیا۔ اب اماں ادھر ادھر لڑکیاں دیکھتی پھر رہی تھیں جبکہ میں کوفت کا شکار تھا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ ابھی کچھ عرصہ رک جاتے ہیں۔ لیکن اماں میرے کسی بھی اعتراض کو خاطر میں نہیں لائیں، اور پھر جلد ہی اماں کو حوریہ کا رشتہ پسند آ گیا۔ حوریہ کم عمر، خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ ان کا گھرانہ بھی ہماری ہی طرح ایک متوسط طبقہ تھا، جہاں پر مشکل سے ہی کھینچ تان کر مہینہ پورا کیا جاتا تھا۔ اماں کو حوریہ پسند آ گئی تھی، کیونکہ وہ منموہنی صورت والی تھی اور ویسے بھی پڑھی لکھی تھی۔ یوں اماں نے اس کے ہاتھ پر کچھ شگن رکھ کر بات پکی کر دی
اور 2 مہینے کے بعد شادی کی تاریخ طے کر دی۔ گھر میں شادی کا ماحول بن گیا تھا۔ میری بہنیں روز ہی محلے کی لڑکیوں کو بلا کر ڈھولک بجاتی اور گانے گاتی۔ آہستہ آہستہ اب میری بھی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ اماں نے مجھے حوریہ کی تصویر دکھائی تھی تو وہ سیدھی کھٹ سے میرے دل میں اتر گئی تھی۔ وہ تھی ہی پیاری سی خوبصورت لڑکی، اور تصویر میں تو وہ بہت شرارتی سی لگ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سیدھی میرے دل میں اتر آئی، اور اب میں روز خیالوں ہی خیالوں میں اس کے بارے میں سوچتا تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ اماں نے اپنی حیثیت کے حساب سے شادی کی تیاری بہت اچھی کی، اور حوریہ رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ شادی کی پہلی رات ہی میں حوریہ کی محبت میں گوڈے گوڈے ڈوب چکا تھا، اور وہ خود بھی مجھ پر اپنی جان نچھاور کرنے لگی تھی۔ یوں ہماری گھریلو زندگی شروع ہو گئی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں حوریہ کا شرمایا ہوا انداز مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اور جب وہ میرے لیے تیار ہو کر بیٹھتی تو مجھے بہت اچھی لگتی۔ حوریہ تو مجھ پر اپنی جان نچھاور کرنے ہی لگی تھی، میں خود بھی اب اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اماں جب اپنے گھر میں اتنا سکون دیکھتیں تو وہ بہت خوش ہوتیں۔ میں اور حوریہ جیسے ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو چکے تھے۔ میں دفتر سے جیسے ہی گھر آتا تو اکثر اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتا۔ اکثر تو میں اس کے لیے گجرے لے کر آتا تو وہ شرمائے ہوئے انداز میں جب انہیں پہنتی تو مجھے بہت اچھی لگتی۔ اماں ہم دونوں کا صدقہ اتارتیں اور اکثر ہمارے اوپر نظر بد کی آیات پڑھ پڑھ کر دم کرتیں۔ اماں کو بس یہی وہم ستاتا تھا کہ کہیں ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ایسا ہو بھی جائے گا۔ ان کے دم اور صدقے کسی کام نہیں آئیں گے اور ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ ہی جائے گی۔ حوریہ کے ساتھ میری زندگی کا سفر بہت اچھا گزرا تھا۔ ہماری شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے۔ ابھی تک اولاد کا سلسلہ تو شروع نہیں ہوا تھا، اور اماں نے بھی ابھی اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کہی تھی۔ سچ پوچھیں تو ہم دونوں میاں بیوی بھی ابھی اسی طرح خوش تھے۔ ہمارا دھیان اولاد کی طرف ابھی گیا ہی نہیں تھا۔ انہی دنوں میں میری چھوٹی بہنوں کے لیے ایک ہی گھر سے 2 بھائیوں کا رشتہ آ گیا۔ اماں تو ہاتھ پیر پھلا بیٹھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی تو تمہاری شادی کی ہے، اب یہ رشتہ اتنا اچھا ہے کہ میں انکار بھی نہیں کر سکتی، تو کیسے ممکن ہوگا؟ لیکن اس موقع پر حوریہ نے اماں کا ساتھ دیا، اور اس نے اپنا سارا جہیز نکال کر میری ایک بہن کے لیے دے دیا، جبکہ باقی کے لیے میں نے اور اماں نے انتظام کیا، اور یوں جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا، اور وہ دونوں بہنیں رخصت ہو کر ایک ہی گھر میں چلی گئیں۔ حوریہ کے اس اقدام سے میں اور اماں اس کے اور زیادہ احسان مند ہوئے۔ جتنا اس نے ہمارا خیال کیا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اتنا بڑا دل دکھائے گی، لیکن حوریہ نے تو بنا مول کے ہمیں جیت لیا تھا، اور یوں میں عزت کے ساتھ اپنی دونوں بہنوں کی شادی کر پایا۔ اب گھر پر میں، اماں اور حوریہ ہی ہوتے۔ اماں اور حوریہ تو سارا دن مصروف رہتی، اور جب میں شام کو گھر آتا تو اکثر ہم لوگ مل کر ہی گپ شپ کرتے۔ اماں تو حوریہ کو ایک دن کے لیے بھی میکے نہیں جانے دیتی تھیں۔ ان کا یہی خیال ہوتا تھا کہ میرے گھر کی رونق تو ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن انہی دنوں میں حوریہ کی اماں کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی۔ حوریہ کا دل بہت تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ جا کر 2-3 دن رہ لے۔ اماں نے اسے خوشی خوشی اجازت دے دی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حوریہ نے کبھی بھی کسی بات کے لیے اصرار نہیں کیا، اور نہ ہی وہ کبھی اس طرح میکے رہنے کے لیے گئی ہے۔ اب تو اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ مجبوراً وہاں رہنے گئی ہے، جبکہ میرا تو دل ہی اس کے بغیر اداس ہو گیا تھا، اور مجھے سچ پوچھئے تو نیند ہی نہیں آتی تھی۔ میں ساری رات اسے فون کرتا رہتا، اسے میسیجز کرتا رہتا، اور وہ جواباً ہنستے ہنستے مجھے جواب دیتی۔ حوریہ کی اماں کی طبیعت تو ابھی بہتر نہیں ہوئی تھی، لیکن حوریہ 3 دن کے بعد گھر واپس آ گئی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اماں بھی گھر پر اکیلی ہیں، اور پھر جس طرح میں بے قراری دکھاتا تھا اس کا خود بھی وہاں پر رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی ماں کو اس طرح چھوڑ کر گھر واپس آ گئی۔ روز ماں کے ساتھ فون پر بات کرتی رہتی، لیکن اس کی اماں کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، اور حوریہ کو مسلسل ان کی پریشانی لگی ہوئی تھی۔ اور پھر حوریہ کے آنے کے 1 ہفتے کے بعد اس کی اماں کا انتقال ہو گیا۔ حوریہ ان دنوں بہت زیادہ روتی رہتی تھی، اور اپنی ماں کو یاد کر کر کے اس کے آنسو رکتے ہی نہیں تھے۔ میں خود بھی اس کے ساتھ غمزدہ تھا، لیکن مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ حوریہ کہیں اپنی طبیعت نہ خراب کر لے۔ حوریہ تو اپنی ماں کے گھر ہی تھی،
1 ہفتے کے بعد جب وہ واپس آئی تو بہت کمزور اور نڈھال لگ رہی تھی اور بات بات پر رونے لگتی تھی، جبکہ میں اسے تسلی اور دلاسا دیتا رہتا۔ اپنی ماں کے انتقال کے 2 مہینے بعد تک حوریہ کی یہی حالت رہی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ سنبھلنے لگی اور زندگی کی طرف واپس لوٹنے لگی۔ میں جانتا تھا کہ حوریہ کا دل بہت حساس ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ یہ تو پھر ایک بہت بڑی بات تھی کہ اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ حوریہ کے لیے یقیناً یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا، اور وہ بہت مشکلوں سے اس صدمے سے باہر نکلی تھی۔ اپنی ماں کے مرنے کے بعد حوریہ کافی کمزور ہو گئی تھی اور وہ ہر وقت غمزدہ رہتی تھی۔ انہی غمزدہ دنوں میں میری چھوٹی بہن کے بیٹا پیدا ہوا تو میں اور حوریہ اسے دیکھنے کے لیے گئے۔ حوریہ اس کا بیٹا دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور گھر آ کر پہلی بار اس نے مجھ سے بچے کے بارے میں بات کی۔ میں دنگ رہ گیا اور اسے کہا، کمال ہے، ابھی تک میرا اور تمہارا دھیان اس طرف گیا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم بھی کسی ڈاکٹر کو چیک کروا لیتے ہیں، میں نے حوریہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اور پھر میں نے ایک اچھی ڈاکٹر سے وقت لے لیا۔ جب اسے چیک کروایا تو اس کے مطابق سب کچھ ٹھیک تھا، صرف اللہ کی طرف سے ہی دیر تھی۔ حوریہ کو اس نے کچھ طاقت کی دوائیاں لکھ کر دے دی تھیں اور کہا تھا کہ یہ استعمال کر کے 2 مہینے بعد دوبارہ چیک کروائیں۔ حوریہ اب بہت پر امید تھی۔ اس کا خیال تھا کہ جلد ہی وہ بھی ماں بن جائے گی اور ایک ننھا منا سا وجود اس کی باہوں میں کھیلے گا۔ اس کی خوشی دیکھ کر میں خوش تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ہماری خوشیوں کو اس طرح اچانک کسی کی نظر لگ جائے گی اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ حوریہ نے ڈاکٹر کی دوائی شروع کر دی تھی اور اسے پوری امید تھی کہ اب وہ جلد ہی امید سے ہو جائے گی، اور میں اسے دیکھ کر سوچتا کہ چلو اس کا دھیان کہیں اور تو لگا، ورنہ وہ اکیلے میں بیٹھ کر اپنی ماں کو یاد کر کر کے روتی رہتی تھی، اور میرے لیے یہ بات بہت ٹینشن والی تھی۔ حوریہ اپنی دوائیاں بہت باقاعدگی سے لے رہی تھی۔ میں بھی اس بات کا بہت دھیان رکھتا تھا کہ اس کی دوائی کا ناغہ نہ ہو، اور میں دفتر سے واپسی پر بھی اس کی پسند کا پھل لازمی لے کر آتا تھا۔ اماں بھی اب اس کو گھر کا زیادہ کام نہ کرنے دیتی تھیں، مگر وہ بھی کب آرام سے بیٹھتی تھی، کوئی نہ کوئی مصروفیت نکال کر اس میں لگی ہی رہتی تھی۔ میں بھی مطمئن تھا کہ چلو اسی بہانے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اس کا دھیان اپنی ماں کی طرف سے تو ہٹ گیا تھا۔ حوریہ کو ڈاکٹر کی دوائی کھاتے 2 مہینے مکمل ہو چکے تھے۔ ایک روز میں اس کو ساتھ لے کر ڈاکٹر کو چیک کروانے لے گیا۔ ڈاکٹر نے اس کا مکمل چیک اپ کیا اور مزید 1 مہینے کی دوائی دے دی، اور مجھے تلقین کی کہ میں حوریہ کا اور زیادہ خیال رکھوں۔ حوریہ ایک دم سے مایوس نظر آنے لگی، مگر میں نے پیار سے اس کو سمجھایا تو وہ سمجھ گئی۔ اب میں اس کو پہلے سے زیادہ وقت دینے لگا تھا، اور اماں بھی خیال رکھتی تھیں کہ اب اس کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ ایسے ہی ایک دن حوریہ کی طبیعت خراب ہوئی تو میں فوراً اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا، اور بالآخر ڈاکٹر نے ہمیں وہ خبر سنا دی جس کا ہمیں بے صبری سے انتظار تھا۔ ہمارے چھوٹے سے آنگن میں 3 سال بعد ایک ننھا سا پھول کھلنے والا تھا۔ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں کس قدر خوش تھا، اور اماں وہ تو حوریہ کے واری صدقے جاتے نہ تھکتی تھیں۔ ہر وقت وہ حوریہ پر کچھ نہ کچھ پڑھ کر پھونکتی رہتی تھیں، اور مجھے بھی ہدایت کرتی رہتی تھیں کہ میں حوریہ کی ہر خواہش کو اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے پورا کروں۔ حوریہ بھی سارا وقت شرماتی رہتی اور مجھے اس کی یہ ادا بہت بھاتی۔ آہستہ آہستہ حوریہ کی صحت اچھی ہوتی گئی، وہ دن بدن نکھرتی گئی اور اس کو ماں کا غم بھولتا گیا۔ میں اب اس کا پہلے سے بہت زیادہ خیال رکھتا تھا اور شام کو دفتر سے جلدی واپس آنے کی کوشش کرتا، اور کبھی کبھار اس کو اس کی پسند کی جگہ گھمانے لے جاتا، جس سے وہ بہت خوش ہوتی۔ ایک شام ایسے ہی میں اسے لے کر قریب کے پارک میں گیا ہوا تھا۔ جب ہم وہاں سے واپس آنے لگے تو حوریہ نے مجھ سے گجروں کی فرمائش کر دی۔ میں اسے ادھر ہی کھڑا چھوڑ کر قریب کے ٹھیلے والے سے گجرے لینے چلا گیا۔ جب میں کھڑا گجرے لے رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک تیز رفتار ٹرک لڑکھڑاتا ہوا حوریہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میں نے بھاگ کر اس کو بچانے کی کوشش کی، مگر اس ٹرک کی رفتار مجھ سے زیادہ تھی اور وہ اس کی زد میں آ گئی۔ آہستہ آہستہ لوگوں کا ایک ہجوم وہاں اکٹھا ہوتا گیا۔ میں نے جلدی سے حوریہ کا خون سے بھرا وجود اپنی باہوں میں اٹھایا اور ایک رکشہ لے کر قریب کے ہسپتال کی طرف چل پڑا۔ ہسپتال پہنچتے پہنچتے حوریہ کی حالت اور زیادہ خراب ہونے لگ گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں گھبراہٹ سے پھول رہے تھے۔
ڈاکٹر نے آ کر جو خبر سنائی تھی اس سے میرا سارا وجود لرز کر رہ گیا۔ اچانک سے میری دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ حوریہ مجھے اس طرح سے تنہا چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں تھکا ہارا غمزدہ سا گھر واپس آیا تو اماں میری حالت دیکھ کر بھاگتی ہوئی میری طرف آئیں اور مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، میری بہو کہاں ہے، تم اس کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ میں ان کو کیا بتاتا، میری تو دنیا ہی لٹ چکی تھی۔ اماں اس خبر کو برداشت نہ کر سکیں اور وہیں پر چکرا کر گر گئیں۔ میں نے بہت مشکل سے اماں کو سنبھالا۔ حوریہ کے انتقال کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ میں بالکل ڈھہ سا گیا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں۔ حوریہ کی موت نے میرے بچے کی موت تو بھلا ہی دی تھی، جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ میں ہر وقت پریشان رہتا۔ بہنیں گھر آ جاتیں اور مجھے حوصلہ دیتیں، مگر میں کسی طرح بھی سنبھل نہیں پا رہا تھا۔ حوریہ کی محبت نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں حوریہ کو بھلانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ حوریہ کی موت کو کچھ وقت گزرا تو میری بہنیں بھی اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں اور پھر سے ہمارا گھر ویران ہو گیا۔ اماں تو ہر وقت حوریہ کو یاد کر کر کے روتی رہتی۔ میں انہیں بھی سنبھال رہا تھا۔ اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو بیٹھا نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے میں نوکری پر جانے لگا۔ اماں دن بدن بیمار ہوتی جا رہی تھیں۔ حوریہ کی موت نے انہیں بستر پر لٹا دیا تھا۔ بہنیں اکثر آ جاتیں اور اماں کی خدمت کر جاتیں، مگر وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھیں کہ آج اگر حوریہ ہوتی تو مجھے کسی کی ضرورت نہیں تھی، میری بہو ہی مجھے سنبھال لیتی۔ میں ماں کو بہت سمجھاتا تھا کہ جانے والوں کے ساتھ جایا نہیں جاتا۔ حوریہ کو بھلانا میرے لیے بھی مشکل ہے، مگر اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ مگر اماں تو یہ بات سمجھتی ہی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ وہ مزید بیمار ہوتی گئیں، اور پھر ایک روز رات کے وقت اماں کے کھانسنے کی بہت آواز آ رہی تھی۔ چھوٹی بہن مجھے بلانے کے لیے آئی، جو ابھی 2 دن پہلے ہی ہمارے گھر آئی تھی، اور آ کر کہنے لگی کہ بھائی، اماں کی طبیعت بہت بگڑتی جا رہی ہے، انہیں ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ میں جلدی سے اٹھا اور اماں کو لے کر ہسپتال پہنچا، مگر ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی اماں دم توڑ گئیں۔ اماں کی موت نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک کے بعد ایک غم میرے لیے برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں اور کس طرح یہ غم برداشت کروں۔ ابھی کچھ وقت پہلے ہی تو حوریہ کی موت نے مجھے نڈھال کر دیا تھا، اس پر اماں کی موت میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا، مگر زندگی تو گزارنی تھی۔ اماں کی موت کو 2 ہفتے ہوئے تو میں پھر سے کام پر جانے لگ گیا۔ کام سے واپس آتا اور آ کر اپنے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر لیتا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ ایک روز میں جلدی کام سے آ گیا اور آ کر لیٹ گیا۔ تبھی اچانک باہر زور زور سے دروازہ کھٹکنے لگا۔ اماں کے مرنے کے بعد تو میرے گھر کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ پہلے محلے کی 2-3 عورتیں اماں کا حال حوال پوچھنے آ جاتی تھیں، مگر اب تو میرے گھر کسی کا آنا جانا نہیں تھا۔ پہلے تو میں نے نظر انداز کر دیا، مگر پھر جب بار بار دروازہ کھٹکنے لگا تو میں اٹھ کر باہر گیا۔ میں تھکا ہارا تھا، مجھے اکتاہٹ محسوس ہو رہی تھی، لیکن بار بار دروازہ کھٹکنے کی وجہ سے میں نے اٹھ کر جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیرنی کھڑی تھی، جس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں کہیں جانی پہچانی سی تھیں۔ یاد کرنے پر بھی مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے ان آنکھوں کو کہاں دیکھا ہے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ پیسے نکال کر خیرات کرنے ہی والا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب وہ کہنے لگی کہ تم نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، میں تمہاری بیوی ہوں۔ میں آنکھیں پھاڑے اس عورت کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ کوئی دماغی مریضہ ہے۔ اتنی سی بات کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی اور میں اسے پیچھے سے جاتا ہوا دیکھتا ہی رہ گیا، مگر مجھے لگا کہ وہ شاید کوئی دماغی مریضہ ہے، اسی لیے ایسی باتیں کر رہی ہے، بہکی بہکی سی۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور اندر آ کر لیٹ گیا۔ اب تو یہ معمول بنتا جا رہا تھا۔ میں جب جب گھر آتا، ہر دوسرے روز وہ عورت آ جاتی، اس کا چہرہ ڈھکا ہوتا۔ مجھے کافی حیرت ہوتی۔ اب تو میں پریشان ہو گیا تھا۔ وہ روز میرے گھر آتی تھی اور روز مجھے بس ایک ہی بات کہہ کر چلی جاتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس راز کا پتہ لگا کر رہوں گا، آخر اس سب کے پیچھے راز کیا ہے، کیوں وہ عورت صرف میرے ہی گھر آتی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اس عورت کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میں تمہارا شوہر نہیں ہوں،
مگر وہ تو سننے کو ہی تیار نہیں تھی۔ وہ میری بات سنتی ہی نہیں تھی، اپنی بات کہتی اور وہاں سے چلی جاتی۔ میں تنگ آ گیا تھا روز روز کے اس تماشے سے۔ ایک روز وہ دوپہر کے وقت گھر آئی۔ مجھے چھٹی تھی اور میں اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ میرا غصے سے پارا بہت ہائی تھا۔ میں جلدی سے باہر گیا اور بغیر پوچھے دروازہ کھول دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ وہی عورت ہوگی۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس کی جگہ آج کوئی بوڑھی عورت آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ میں باہر نکل کے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ شاید مجھے کہیں وہ عورت نظر آ جائے، مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ میں نے سر جھٹکا اور لمبا سانس کھینچ کر اس بوڑھی عورت کو کچھ پیسے دیے تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں اندر آ کر بیٹھ گیا۔ آ کر ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ پھر سے دروازہ کھٹکنے لگا۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی اور آیا ہوگا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں پر وہی عورت تھی۔ آج اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، شاید رونے کی وجہ سے، مگر وہ کیوں روئی تھی؟ مجھے تجسس ہونے لگا۔ میں اس سے پہلے کہ کچھ کہتا وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ اس نے اس مرتبہ کچھ نہیں کہا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ وہ روتے روتے ہی وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، مگر مجھے عجیب ہی محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس کے پیچھے جا کر کیا کروں گا؟ لوگ کیا سوچیں گے اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا؟ وقت گزرتا گیا، مگر اب مجھے بے چینی ہونے لگی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس راز کا پتہ کر کے رہوں۔ راز پتہ کرنے کے لیے میں اگلے روز ہی ہسپتال چلا گیا اور اس ڈاکٹر کو تلاش کرنے لگا جس نے میری بیوی کا علاج کیا تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ نظر چرانے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ آج سے کچھ وقت پہلے یہاں ایک ایکسیڈنٹ کیس آیا تھا، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ میری بیوی ہی تھی؟ ڈاکٹر کہنے لگا کہ یہاں روز ایکسیڈنٹ کیس آتے ہیں، اب میں ہر ایک کی بیوی کو یاد نہیں رکھ سکتا۔ مگر میں جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ میں نے ڈاکٹر کو گریبان سے پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے سچ بتاؤ۔ تبھی وہ تھر تھر کانپنے لگا اور کہنے لگا کہ اس روز 2 ایکسیڈنٹس ہوئے تھے، مگر میری غلطی کی وجہ سے آپ کے پاس جو میت گئی تھی وہ کسی اور کی تھی، مگر اب مجھ سے غلطی ہو چکی تھی، اسی لیے میں نے کسی کو بھی سچ نہ بتایا، اور جب آپ کی بیوی ٹھیک ہو گئی تو میں نے اسے کچھ جھوٹی کچھ سچی کہانی بتا کر اسے ہسپتال سے بھیج دیا۔ میری غلطی ہے، سب میرا قصور ہے۔ میں بڑے عرصے سے اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہ رہا تھا، مگر میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں کہاں آپ کو تلاش کرتا؟ بس ہر وقت دعا کرتا رہتا تھا کہ کسی طرح سے آپ سے ملاقات ہو جائے اور میں آپ کو سچ بتا دوں۔ میں نے اس ڈاکٹر کا گریبان چھوڑ دیا اور کہا کہ تمہیں تو میں پولیس کے حوالے کر کے رہوں گا، مگر اس سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میری بیوی کہاں پر ہے۔ تبھی وہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ میں نہیں جانتا، مجھے کچھ نہیں پتا، وہ تو بس یہاں سے چلی گئی تھی۔ میں نے تو بس اسے اتنا کہا تھا کہ آپ کے بچے کی موت کی وجہ سے آپ کا شوہر آپ کو یہاں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میں سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گیا۔ اب مجھے سمجھ لگا تھا کہ فقیرنی مجھ سے کیوں بار بار ایسے الفاظ کہتی تھی، مگر ابھی بھی میرے دل میں خلش تھی۔ میں ایک مرتبہ اس فقیرنی کا بھی چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، تاکہ دل میں جو ایک ڈر ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ میں گھر گیا تو اگلے روز پھر سے وہی فقیرنی آ گئی اور پھر وہی کہنے لگی کہ میں تمہاری بیوی ہوں، تم نے مجھ پر ظلم کمایا ہے۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک روز اس کے بار بار یہی الفاظ دہرانے پر میں نے اس کا پیچھا کرنے کا سوچا۔ میں اس کا پیچھا کر رہا تھا کہ وہ ایک گھر میں چلی گئی، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ اندر جاتے ہی جیسے ہی اس نے نقاب اتارا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کا چہرہ ہو بہو میری بیوی کی طرح تھا۔ میں جلدی سے اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تم زندہ ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں، بدقسمتی سے زندہ ہوں۔ اگر تمہیں میری ضرورت نہیں تھی تو تم مجھے ویسے ہی بتا دیتے۔ ایسے مرنے کے لیے ہسپتال میں تنہا کیوں چھوڑا؟ جانتے تھے نا کہ میں کس کے پاس جاؤں گی، میرا تو کوئی ہے بھی نہیں یہاں پر۔ مگر تمہیں کیا اس سے؟ تمہیں تو اپنے سکون کی پرواہ تھی۔ یا تمہیں علم ہوا کہ اب ہمارے گھر بیٹی آنے والی ہے تو تم مجھے تنہا ہسپتال میں ہی مرنے کے لیے چھوڑ آئے۔ اگر اس روز وہ ڈاکٹر میرا وقت پر علاج نہ کرتی تو آج میں شاید زندہ نہ ہوتی۔ میں تو اپنی بیوی کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ میں بھلا ایسا کیوں کروں گا؟ میں تو تم سے بہت پیار کرتا تھا،
ہمارے گھر میں تو تم سے ہی رونق تھی۔ تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ پھر تم مجھے وہاں پر تنہا کیوں چھوڑ آئے تھے؟ میں نے کتنا وقت اکیلے گزارا ہے، تمہیں تو اس بات کا علم بھی نہیں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ڈاکٹر کی ناسمجھی کی وجہ سے میں جس میت کو گھر پر لے آیا تھا اس کا چہرہ کافی بگڑا ہوا تھا، اور مجھے لگا کہ شاید یہ میری بیوی ہے، اسی لیے مجھے غلط فہمی ہو گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو سب حقیقت بتائی، اماں کی موت کا بھی بتایا، تو وہ ایک دم سن کر حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ یہ سب کیسے ہو گیا؟ میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، مگر میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا۔ میری بیوی رونے لگی اور کہنے لگی کہ شاید یہی وہ وقت تھا جب مجھے صبر کرنا تھا، اور اللہ نے میرے صبر کا پھل مجھے دے دیا۔ ہماری زندگی میں یہ آزمائش آنی ہی آنی تھی۔ میں اور میری بیوی اس آزمائش کے بعد پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ سب بھی ہماری زندگی میں ہو سکتا تھا، جو کہ ایک ناممکن بات لگتی تھی، مگر ہم دونوں نے یہ بات نہ صرف دیکھی بلکہ برداشت بھی کی تھی۔